بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محبوب کو چومنے کا عمل رک جائے تو محبت زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ تم ذہنی غلام ہو اس شخص کے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ایک خوبصورت حسین ایک ظالم ترین ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہر طلاق یافتہ عورت غلط نہیں ہوتی، طلاق دینے والا بھی تو غلط ہو سکتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ عورت جو کسی غیر کو متوجہ کرنے کے لیے بے پردہ ہوتی ہے۔ مرد جب کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو چار باتیں بولتا ہے: تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کب بھیجوں، تمہیں کیا چاہیے، میں تمہارے لیے سب چھوڑ دوں گا۔ اور جب مرد عورت کا دامن داغ داغ کر دیں گے تو ان کے نکاح میں پاک دامن عورت کیسے آئے گی؟ محبت کرنے والے کی چار نشانیاں کبھی نہیں چھپتی۔ پہلی نشانی: وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے چاہے تمہیں خبر ہو یا نہ ہو۔ وہ تمہاری خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے، تمہارے الفاظ کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ تمہاری غلطیوں پر بھی غصہ نہیں کرتا بلکہ تمہیں بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی چھوڑنے کی بات نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں تمہارے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ اپنے بال باندھ کر رکھتی ہے وہ عورت بہت سلیقہ مند ہوتی ہے، اور جو عورت بال کھلے رکھتی ہے وہ فیشن پرست ہوتی ہے۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقوں سے غلط ثابت کرتی ہے۔ فکر کرنے والے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کی فکر رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ چیزوں اور انسانوں کی خوبصورتی فاصلوں میں ہوتی ہے، بہت قریب آنے پر شخصیت کا سحر کھو جاتا ہے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے انسان کی آہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ انسان امید کے ہونے اور ٹوٹنے تک کی زندگی کو بڑے شوق سے جیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کو اپنے ارد گرد مثبت لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ نعمت بھی مقدر سے ملتی ہے۔ درد سے چھٹکارا پانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ ہم درد بن جاؤ۔ ہمیں خاموشی سے وہی سنتے ہیں جن کی آنکھیں ہم سے محبت کرتی ہیں۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ جس عورت کو کمر پر تل ہو وہ عورت صرف بیٹوں کو جنم دیتی ہے۔ جو شخص آپ کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو جائے آپ کے جذبات اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ جو شخص غصے میں یا ناراضگی میں آپ کی خوشیاں، آپ کے دکھ اگنور کر دے، آپ کو اکیلا چھوڑ دے، وہ آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد بھی خبیث لگنے لگتا ہے۔ کسی کو پرکھنے کے لیے لمحہ بھی بہت ہوتا ہے، اور اگر خود کو دھوکے میں رکھنا ہو تو صدیاں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ مرد ایک وقت میں دو عورتوں سے محبت کر لیتا ہے، اور اگر یہی چیز عورت کرے تو وہ بد کردار کہلاتی ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورت سسرال میں اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے اور مرد بڑھاپے میں سہارے کے لیے بچے پیدا کرتے ہیں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔
عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ مرد کو اپنی یاد میں رلانا اور تڑپانا چاہتی ہو تو اس کے ساتھ 3 کام کرو۔ اسے نظر آنا اور بات کرنا چھوڑ دو۔ اسے اپنے ذہن سے نکال کر خود کو مصروف رکھو۔ خود پر اور اپنے مستقبل پر دھیان دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص پیلا جوتا پہنتا ہے جب تک وہ پرانا نہ ہو جائے تو وہ خوشحالی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر کسی ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہو اور وہ دعا کے لیے بلند ہو تو مجھے حیا آتی ہے کہ اسے نا امید کروں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو اس گھر میں اپنی نیت صاف رکھنا۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ لڑکیوں کو کم از کم اتنا بدتمیز تو ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بدتمیز لڑکا ان کی تمیز کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں، پاگل، بھلا اتنی چھوٹی سی بات پر کون روتا ہے؟ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ محبت میں 2 طرح کے گنہگار ہوتے ہیں، ایک وہ جو محبت میں بے وفا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ روحوں کے گھاؤ کو رفو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ معاف کریں، سب سے پہلے خود کو، پھر اس شخص کو جس نے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا۔